السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ الکہف ہم لوگوں کی چل رہی ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ صبح 9 بجے آپ کو تفسیر ملا کرے گی۔ انشاءاللہ روزانہ صبح 9 بجے آپ کو تفسیر ملا کرے گی، کیونکہ میرے خیال میں 8 بجے 8:30 بجے خواتین مرد حضرات اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ سے بھیج کر فارغ ہوتے ہیں، تو 9 بجے روزانہ آپ کو ٹائم پر انشاءاللہ تفسیر ملے گی، ٹھیک ہے۔ کسی دن اگر ناغہ ہوگی 9 بجے کے بعد اگر تفسیر نہیں ملی تو وہ سمجھو ناغہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں یعنی ابلیس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کے علاوہ سب نے اللہ کا حکم مانا اور سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے آج کے رکوع میں کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ دشمن ہے تمہارا، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر پڑے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات کی قوم میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اور یہ ابلیس کس میں تھا؟ کس میں سے تھا؟ جناتوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ یہ عبادت گزار اتنا تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا تھا، اور یہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن یہ تھا کس میں سے؟ ایکچول میں جناتوں میں سے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا، قلنا کہا، للملائکہ فرشتوں سے، اسجدو کے سجدہ کرو، لے آدم کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجنی وہ جناتوں میں سے تھا، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی اپنے پروردگار کے حکم کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اے آدم کی اولاد، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ کو، اور اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ بھی تمہاری دشمن ہے۔ جس طرح سے انسانوں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے، اسی طرح سے جناتوں میں بھی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو شیطان کے ماننے والے جناتوں میں بھی ہیں، کیونکہ شیطان خود ایک جنات ہے، لیکن جس طرح سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ایسے ہی آپ علیہ السلام تمام جناتوں کے لیے بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ جن جو نازل ہوئی ہے نا، اس میں جناتوں کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے گا وہ مسلمان ہے، اور جو شیطان کو مانے گا تو وہ شیطان کو ماننے والا ہے۔ تو جناتوں میں بھی ہیں ایمان والے اور انسانوں میں بھی ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان کو دوست نہیں بنانا، اللہ کو دوست بنانا ہے۔ بئس للظالمین بدلا،
ناانصافی کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ناانصافی کرنے والے، ناانصافی مطلب اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ بھی ناانصافی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہو، ہم اس کے ہی کہنے کو نہ مانیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، افتتخذونہ، تو کیا تم اس کو بناؤ گے، یعنی شیطان کو بناؤ گے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بناؤ گے، شیطان کو اور اس کی اولاد کو بناؤ گے، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم، حالانکہ وہ سب کے سب لکم، تمہارے کون ہیں، عدو، دشمن ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے دشمن قرار دیا ہے۔ بئس، کیا ہی برا، للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلہ ہے، یعنی ظالموں کے لیے، ناانصافی کرنے والوں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ دیکھیے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے نہ آسمان اور زمین کو بنانے کے وقت شیطان کو مدد کے لیے بلایا اور نہ خود ان کو پیدا کرنے کے وقت۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ راہ حق سے بہکانے والوں کو مددگار بنا لوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کا کہنا ماننے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ طاقت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قدرت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہے۔ تو عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ کہنا کس کا ماننا چاہیے؟ اللہ کا۔ مجھے سانسیں کون دے رہا ہے؟ میری آنکھوں کو سلامت کس نے رکھا ہوا ہے؟ میری زبان کو سلامت کس نے رکھا ہوا ہے؟ میری صحت باقی کیسے ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کا کہنا ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور خود شیطان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے شیطان کو مدد کے لیے نہیں بلایا، اور نہ اللہ نے شیطان سے کسی طرح کی مدد لی اور نہ شیطان کو کسی طرح کا اختیار دیا کہ صاحب وہ تمہاری مدد کر سکتا ہو۔ تو جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو کہنا بھی کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے۔ اور بالفرض محال، یعنی سپوز دیٹ اگر اللہ کو مدد ہی کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، فرشتوں کی مدد لیتا۔ تو شیطان سے تو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا، لیکن افسوس کہ انسان جو ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے شیطان کو دوست بنا لیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ بیان فرما رہا ہے، ما اشہدتہم، کہ میں نے ان کو یعنی شیطانوں کو نہیں بلایا، خلق السماوات، آسمان کی پیدائش، والارض، اور زمین کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، یعنی اللہ نے شیطان کو کسی طرح کی کوئی اتھارٹی ہی نہیں دی ہے۔ وما کنت، اور میں نہیں ہوں، اور میں نہیں ہوں کہ میں نہیں ہوں متخذ بنانے والا، مضلین کیا ہے؟ گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، مددگار بنا لوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مددگار بنانا ہی ہوگا تو فرشتوں کو، اچھے انسانوں کو مددگار بنایا جائے گا، نہ کہ ان لوگوں کو جو گمراہ کرنے والے ہوں بالفرض۔ دیکھیے، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرمائیں گے، اے شرک کرنے والوں، ذرا میرے ان شریکوں کو تو بلاؤ جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب تک نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، جن لوگوں کو دنیا کے اندر یہ انسان شریک ٹھہراتا ہے خدا کی خدائی میں، آخرت کے میدان میں ان کو کہا جائے گا کہ اپنے ان شریکوں کو بلاؤ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے یا جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، بلاؤ ان کو۔ تو یہ لوگ بلائیں گے لیکن ان کو کوئی آنسر نہیں ملے گا، اور پھر اللہ کے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ دیکھیے، وَيَوْمَ، اور اس دن،
یقولو، اللہ فرمائے گا، اللہ کیا فرمائے گا؟ نادو، اللہ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے اللہ؟ کہ اے شرک کرنے والوں، نادو، بلاؤ تو صحیح، شرکائی میرے ان شرکا کو، الذین زعمتم، جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے، فدعوہم، فدعوہم تو یہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا تو وہ ان کو کوئی جواب، لہم ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان موبقا ایک رکاوٹ ڈال دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے دوسرے جو عربی زبان کے ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے، موبق کا ترجمہ ہے رکاوٹ، ہے نا، اور ایک ہلاکت کی جگہ، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ تو ہلاکت کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ڈال دیں گے، یعنی جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہ کرنے والے دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے، گناہ کرنے والے دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے، وہ سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، شیطان کو دوست بنایا، شیطان کے کہنے پر چلے، تو ان کا حشر آخرت میں یہ ہونے والا ہے کہ ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ان مددگاروں کو جن کو تم دنیا میں اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ پکاریں گے لیکن ان کی پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دکھا دے گا کہ دیکھو یہ وہ آگ ہے جس میں اب تمہیں جانا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ پہلے سے اگر پتہ ہو کہ اب یہ سزا ملنے والی ہے تو آدمی کے لیے وہ سزا بڑھ جاتی ہے، اور اچانک سے کوئی سزا مل جائے تو پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اتنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ سزا تو ہوگی ہی لیکن سزا بڑی ہوئی بھی بہت ہوگی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، اور دیکھیں گے مجرمون، مجرم لوگ، نارا، آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے، انہم، کہ یہ لوگ، مواقعوہا کہ وہ اس میں جائیں گے، وَلَمْ يَجِدُوا اور وہ لوگ نہیں پائیں گے، عنہا اس سے، مصرفا بچنے کا کوئی راستہ، یعنی اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، اور ان آیتوں میں جن اللہ تعالیٰ نے جن مجرموں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے اور ہمیں جنتیوں میں اللہ شامل فرما دے، بچنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ تو آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو کرنے والا میں ہوں، سب کچھ دینے والا میں ہوں، تو عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ میری ہونا چاہیے۔ ماننا کس کو چاہیے؟ اللہ کو ماننا چاہیے۔ کہنا کس کا ماننا چاہیے؟ اللہ کا ماننا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ لوگ شیطان کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کے راستوں پر چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کا حشر پھر آخرت کے میدان میں یہ ہونے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔